کہا جائے کہ آپ یہ بیان کر دیں، چونکہ جب لوگ آپ کو سنتے ہیں تو ایک پرسیپشن بلڈ ہوتا ہے کہ آپ کھل کے جو ہے نا مذمت نہیں کرتے ہیں. جو ابھی ہماری پیچھے بات بھی ہو رہی تھی مذمت، تو وائی ناٹ کنڈیم اٹ ان دا ہارشسٹ ورڈس تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا موقف کیا ہے. آپ کرتے ہیں مذمت؟ جی. کیا حاصل ہوا آپ کو مذمت کر کے؟ کھل کے کی ہوگی آپ نے، چیخ مگر کے بھی کی میری ہوگی. جو وائس ہے اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے. آپ کی جو وائس ہے، لوگ آپ کو سنتے ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں. آپ کی آواز کی، آپ کی بات میں ایک وزن ہے. اور مجھے اس سے بڑھ کر یہ کہ لوگ آپ سے بدگمان بھی ہو چکے ہیں اس جی مسئلے پر. تو لوگ مجھے زیادہ جانتے ہیں یا اس ملت کے مذہبی زعما رہنما؟ میں تو آج یہاں کھڑا ہوں الیکشن میں، مجھے تو شاید ضمانت ضبط ہو جائے، 4 لوگ بھی ووٹ نہ دیں. تو ہماری پوری ملت مل کے مذمت کر رہی ہے. اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا جنرل اسمبلی کا، وہاں پر 57 اسلامی ممالک میں سے شاید ہی کوئی ہو، میں نے اس کو فالو کیا، جس وزیر اعظم نے آ کر وہاں پر مذمت نہ کی ہو. آپ کے یہاں پرسوں شارع فیصل کو جام کر کے آدھی قوم نکل کے مذمت کر رہی تھی. پچھلے 70 سال سے آپ نے بھٹو صاحب کا اجلاس دیکھ لیں، یہاں پر جو اسلامی ممالک کا ہوا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک OIC کا ہر اجلاس، قومی اسمبلی کا ہر اجلاس، دنیا بھر کا ہر مذہبی دانشور، مفکر، علمائی، نابغہ وہ مذمت کر رہا ہے. یہ کیا ہوتی ہے مذمت؟ کبھی ہم نے اس کو اتر کے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں سے یہ بلیک میل کر کے مطالبہ کر رہے ہوتے کہ آؤ مل کے ہمارے ساتھ گالی دو؟ یہ کیا ہے مذمت؟ مذمت ہوتی ہے وہاں پر جہاں پر آپ کا کسی معاملے میں کوئی استحقاق موجود ہو. آپ کے سامنے جو آپ کے مخاطبین ہیں وہ آپ کو کسی درجے میں ویلیو دیتے ہوں. گھر پہ والد صاحب جائیداد تقسیم کرتے ہوئے مجھے آگ کر دیں، وہاں پر میں کلمہ احتجاج بلند کر کے مذمت کروں گا. میرا ان سے ایک استحقاق کا رشتہ ہے. ایک ملک میں رہتا ہوں، وہاں پر خلاف عقل خلاف اسلام قانون آ گیا، شہری کی حیثیت سے میرے حقوق ہیں کہ میں کھڑا ہوں اس کے خلاف احتجاج کروں، اس پر مذمت کا چیز دے دوں. جو قوموں کے معاملات ہوتے ہیں، تاریخ کے معاملات ہوتے ہیں، وہ الفاظ کی تقریروں کی مذمتوں سے طے نہیں ہوتے، بلکہ اس مذمت سے ایک ایسا رویہ بنتا ہے کہ آپ اپنے نقصان کو مذمت کی آڑ میں دباتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو آخر میں حاصل کچھ نہیں رہتا. یعنی 70 سال سے ایک قوم ایک تاریخی مسئلے سے دوچار ہے. اس مسئلے کا زمینی تقاضے، عالمی عرف، دنیا کے حالات، طاقت کا توازن، اس پس منظر میں سنجیدہ قومی زعما نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی کرنا کیا ہے ہم نے. یعنی ایک ملک تھا، اس ملک کے بارے میں برطانیہ نے 3 لوگوں کو وعدہ کیا کہ یہاں پر تمہیں اقتدار دیں گے، اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے. ہم نے اس کے بعد جنگیں لڑی، جنگیں لڑ کے ہم اس کو حاصل نہیں کر سکے. کرتے کرتے صورتحال یہاں تک پہنچی کہ جو کچھ ہمیں حاصل تھا بتدریج ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا. کیسے جاتا رہا؟ ہم نے صرف مذمت نہیں کی، اس مذمت کے نتیجے میں ایک مائنڈ سیٹ بنا جس نے مزاحمت کا علم بلند کیا. یعنی مذمت اصل میں زمینی ریئلٹیز سے آپ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اور مذمت کے سحر میں کیونکہ نعرہ لگاتے ہیں نا، نعرہ جذباتیت پیدا کرتا ہے، اور جذباتیت کے نتیجے میں رد عمل کی نفسیات پیدا ہوتی ہے. وہ رد عمل کی نفسیات پھر ایک موقع پر وہاں پر پہنچتی ہے جس کا اظہار آپ نے دیکھا آج سے 2 سال پہلے. آج 7 اکتوبر کا دن ہے، جی 2 سال ہو گئے. یعنی دنیا نے اس قوم کو مذمت کر کے یہ پیغام دیا کہ تم مظلوم ہو، اٹھو اور اٹھ کے لڑو. اگر دنیا ان کو یہ پیغام دیتی کہ دیکھو جو کچھ دنیا میں ہونا تھا یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ کوئی حق نہیں ہے، جو مل چکا ہے اس پر آمادہ ہو جاؤ. میں نے اسی پلیٹ فارم پر آج سے 2-3 سال پہلے یہ کہا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں جب آپ کو فتح کر لیا جاتا تھا تو اس کے بعد آپ کی تقدیر کا فیصلہ فاتحین کرتے تھے. آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں لونڈیاں بنتی تھیں، آپ باجگزار بنتے تھے، غلامی میں جاتے تھے، اور پھر آپ کی نسلیں اس وقت تک کہ اس غلامی سے کوئی دوسری بڑی طاقت آپ کو نہ نکال لے، آپ اسی میں رہتے تھے. دنیا کے اندر یہ سماجی تبدیلی آئی کہ جو فاتحین تھے وہ خود اپنی کچھ تہذیبی اقدار کے نتیجے میں اس سے تائب ہوئے کہ براہ راست حکومت کریں، تو بالواسطہ حکومت کرنے طریقہ اپنایا. تو وہ مسلمان جن کی 3 سلطنتیں، صفوی ہو، مغلیہ ہو یا عثمانیہ ہو، ان کے خاتمے کے بعد دوسری جنگ عظیم میں جب عالمی سطح پر ہمیں فتح کر لیا گیا، اللہ کی ایسی غیر معمولی عنایات، ایسی نعمت غیر مترکبہ کہ حاشیہ خیال میں بھی انسانیت اس کو کبھی تاریخ میں نہیں سوچ سکتی. آپ کو 57 اسلامی ممالک میں نیند خود مختاری مل گئی، جہاں آپ کا وزیر اعظم، آپ کا صدر، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کا دستور، آپ کا قانون، آپ کی نیم خود مختاری. تو ہم یہ بتاتے رہے
کہ اس طرح کے قضایا کو، یعنی امت مسلمہ کی ناشکری کا عالم آپ دیکھیے کہ ان شکست کے باوجود 57 ممالک اللہ تعالیٰ نے جھولی میں ڈال کے دے دیے، اور ہمیشہ سے اللہ کا امتحان یہ ہے کہ دیکھتے ہیں مسلمان شکر کرتے ہیں یا اس پر بھی جزبز ہوتے ہیں۔ تو 2 خطوں کو لے کر انہوں نے دنیا کا امن، دنیا کے ساتھ تعلقات، دنیا کے ساتھ معاملات، اس میں اتنی کشمکش پیدا کی ہے کہ ہماری نسلیں اس وقت اپنی بقا کے بارے میں متفکر ہیں۔ ہمارے بچوں کو ہم نے اتنا پوائزنڈ کر دیا ہے اس دنیا میں رہنے کے حوالے سے کہ وہ اب یہاں رہنا نہیں چاہتے۔ 2 خطے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اور اس میں سے ایک خطہ یہاں کشمیر کا خطہ تھا، جس کے بارے میں تو الحمدللہ آج آپ کی ریاست بھی، وہاں کے حکمران بھی، عالمی ضمیر بھی سب اپنی جگہ پر خاموش ہو گئے۔ دوسرا یہ خطہ تھا جہاں پر آخر کار آپ نے 70,000 لوگوں کو مروایا، اور مروانے کے بعد میں آپ سے پلٹ کے پوچھتا ہوں، یہ جو ابھی ٹرمپ صاحب نے دیا ہے اس کی مذمت کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اس پر تو ساری دنیا فتوے دے رہی ہے، حماس کو اس موقع پر کیوں نہیں کر رہے مذمت؟ اس لیے کہ کوئی نیا پوڈ کاسٹ میں اٹھوائیں گے، کوئی لاہ عمل نہیں ہے آپ کے پاس اس وقت۔ نہیں، اس پہ نہیں بولنا بھائی، اس پہ لڑکے اٹھ رہے ہیں آج کل۔ 20 نکات کی مذمت کیجیے۔ شگری صاحب شامل کریں گے اپنا سوال، بس اس میں 2 باتیں شامل کر لیجیے گا اسی سوال میں کہ دیکھیں یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں رہا، اب یورپ کا ضمیر جاگا ہے، مغرب کا ضمیر جاگا ہے، تو وہ لوگ بھی تو بھائی وہیں پہ مذمت کر رہے ہیں نا اٹھ کے وہاں پہ، اور جہاں پہ 57 ممالک ہمیں ملے ہیں اللہ کی جانب، تو 58 بھی لینے تھے ہمیں۔ تو آپ سے یہی کہتے ہیں لوگ کہ ایک تو آپ کہتے جی مروا دیا، تو آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں، جو لوگ مر رہے ہیں آپ انہیں پہ الزام ڈال رہے ہیں۔ 58واں ملک مسلمانوں کو ملنا چاہیے، اس پر آپ تائید نہیں کر رہے، اور مذمت سے مسلمان نہیں کر رہے، پوری دنیا کر رہی ہے، تو آپ اس دنیا میں ہم آواز کیوں نہیں بن رہے؟ 58واں ملک آپ کو جھولی میں رکھ کے 1948 میں دیا گیا، جس کو آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دنیا کی تاریخ کا یہ وہ مسلمہ ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، یعنی اس کو دنیا آپ کو دینے کے لیے پیچھے دوڑ رہی تھی اور آپ لینے پر آمادہ نہیں تھے۔ اور مغرب اس وقت جو جذبز ہوا ہے وہ آپ کی تحریک حریت کے نتیجے میں نہیں ہوا، آپ کی ہمت اور فتوت سے یرغمال بنا کر ان کو قیدی بنانے سے نہیں ہوا، وہ ان جاہلوں کی ظلم کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان پر تو اللہ کی پھٹکار پہلے دن سے ہے، انہوں نے تو وہ کام کرنا ہے جس کے نتیجے میں تا قیامت اللہ کا عذاب ان کے سروں پر برستا رہے گا۔ وہ تو انہوں نے ظلم کیا، ان کا بھی امتحان ہے، ہمارا بھی امتحان ہے۔ یعنی ہم نے اپنے امتحان میں ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ جو کچھ ہمیں مل رہا تھا کرتے کرتے ہم اس جگہ پر پہنچ گئے جو آج کھنڈر بن گئی۔ 70,000 لوگوں کو ہم نے مروایا۔ اس کراچی میں مذہبی علماء نے کھڑے ہو کر کہا ہم جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے عالم نے، وہ تو بہت افسوسناک بات ہے، جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو جنگ بندی کی اگر آپ مخالفت کرتے تھے تو آج 20 نکات کی حمایت کیسے کر رہے؟ آج آپ لوگوں کو، جو ہم لوگوں کو 2 سال گالیاں دیتے رہے، سب کو مل کر حماس کی مذمت کرنی چاہیے اگر آپ اپنی فکر میں کنسسٹنٹ ہیں۔ کیوں نہیں کرتے مذمت آپ حماس کی؟ جو رستہ آپ نے دکھایا تو ان کو ہمت، فتوت اور یہ اور وہ، اور جو کہانیاں ہمیں سنائی تھی کتنا ظلم ہو رہا تھا، فلاں ہو رہا تھا یہ، اور پوری دنیا پہ اسرائیل تو گریٹر، یہ عالمی طاقتیں کیسے کام کرتی ہیں اس وقت ہم بتاتے تھے آپ کو کہ دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی طاقت اندھی اور اٹھ کے بیٹھ گئی ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، خود اس کے سیاسی مفادات امریکہ میں کیسے کمزور ہوئے، جس کے نتیجے میں آج امریکہ کس سطح پر جا کر اس کے اپنے مفادات خطے کے اندر کیا ہیں، یہ حرم تک آئے گا، یہ فلاں، بھائی 3 سلطنتیں ہماری ختم ہو گئیں، اس کے بعد حرم تک تو نہیں پہنچے، 57 اسلامی ممالک بنا کے ہمیں انہوں نے دے دیے۔ تو کائنات کے اندر نظام کیسے کام کرتے ہیں، دنیا کے اندر امکانات کہاں کہاں موجود ہیں۔ تو آپ لوگوں میں سے ہر وہ آدمی جس نے 2 سالوں کے اندر فلسطینیوں کو مسلح جدوجہد پر پذیرائی دی، اور آج اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ان کو امن معاہدہ قبول کر لینا چاہیے، آپ سب لوگ مجرمین ہیں، امت مسلمہ کے مجرمین ہیں، وہاں کے 70,000 بیارو مددگار مر جانے والے بچوں کے مجرمین ہیں جنہوں نے ان کو آمادہ جنگ کیا اور یہاں سے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور الجہاد الجہاد، اور یہ القدس جو ہے وہ حق و باطل کا فیصلہ کرے گی۔ آج اس خطے کا امیر المومنین کون بننے جا رہا ہے؟ جناب ٹرمپ صاحب، یعنی وہ خطہ جہاں پر اللہ تعالیٰ، ہاں، جن کو اب میں یہ کہنے سے بھی ڈرتا ہوں کہ اس پہ بھی کوئی لگا دے گا فتویٰ کہ حفظ اللہ تعالیٰ کہہ دیا، وہ خطہ جہاں پر آپ کو حکمرانی حاصل تھی بھائی، اور کس نے دی تھی وہ حکمرانی؟ یعنی وہ خطہ مصر کے پاس رہا 20-30 سال، اسرائیل کے پاس رہا، اٹھا کے جھولی میں ڈال کے دیا آپ کو کہ وہاں پر رہو، کچھ اپنی تعمیر کرو، کچھ اپنی ملت کے بارے میں سوچو، کچھ داخلی استحکام پیدا کرو۔ وہ قوم، اس کا اپنا کیا عالم ہے،
یعنی اس قوم کو حصوں میں بانٹ دیا گیا، آدھی قوم وہاں آدھی قوم یہاں، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گری، کوئی یکجہتی، کوئی اتحاد، کچھ نہیں. اور بغیر تیاری کے، بغیر طاقت کے، بغیر قدرت. ہم نے جب یہ بات کی، لوگ ہمیں کیا سناتے تھے اس کے جواب میں؟ یہ تو غزوہ بدر کو نہیں مانتے، تو بدر کے دن ہوتے تو یہ لوگ یہ کہتے کہ رسول اللہ کو روکتے جہاد سے، نعوذ باللہ. یہ تو قرآن کو نہیں مانتے. یہ تقریریں ہم پر کی. 2 سال ہم لوگ جتنی کشادہ ظرفی کے ساتھ گالیاں سنتے رہے، یہ مغرب کے ایجنٹ، یہ اسرائیل نواز، یہ فلاں بدر کے موقع پر. تو میں جواب میں کہوں کہ آپ لوگ اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوتے تو کیا کرتے؟ یعنی رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیتے کہ یہ کام نہیں کرنا. تو آج کے دن یعنی یہ ہم سب کو سوچ. اور میں آپ کو بتاؤں سچی بات، میں نے ایک کالم لکھا تھا، ان کے علم میں ہے کہ تاریخ کے ملبے پر کھڑی امت، ٹھیک ہے نا، گمشدہ عظمت، خاموش حال اور تاریخ مستقبل. آپ یقین جانیں میں نے اس پر مطالعہ کیا اپنے علم کی حد تک. 200-250 سال میں 20 سے 22 مسلح تحریکیں اٹھی ہیں، اور ان تحریکوں کی جو شکست ہوئی ہے اس کی راکھ سے پھر یہ مذہبی قیادت نئی نسل کو موٹیویٹ کرے گی، اور ان 70,000 جانوں کو اس جگہ پہنچا کے ان میں پھر سے یہ پوائزن کرے گی کہ اب پھر نکلو اور نئے محاذ کی طرف جاؤ. یہ کبھی بوسنیا ہوگا، کبھی چیچنیا ہوگا، کبھی کشمیر ہوگا، کبھی افغانستان ہوگا، اور یہ خطہ فلسطین ہوگا. تو اس وقت دنیا نے دیکھ لیا کہ بغیر طاقت. اور میں نے پڑھا گزشتہ دنوں جو لوگ 2 سال سے ہمارے اوپر تبرہ کر رہے تھے وہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت حماس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو کٹ پتلی حکمران نہیں آئے. یار یہ آج پتہ چلے کہ کٹ پتلی حکمران آپ نے 1200 قیدی وہاں سے بنا کے لانے تھے، اور پوری دنیا نے آپ کے لیے آ کر جنگ کرنی شروع کر. یہی امت مسلمہ ہے. جس وقت میں نے یہاں کہا کہ یہ مہذب فاتح مسلمہ امت مسلمہ کی قیادت اس فاتح کے سامنے باجگزار بن کے بیٹھی اقوام متحدہ میں، خدا را ہمارا مسئلہ حل کرائے، نہیں بیٹھی. اس میں آپ کے شہباز شریف صاحب، اردن کے شاہ عبداللہ صاحب، وہاں پر خلیفہ ثانی صاحب، یہ سب لوگ بیٹھے. کیوں بیٹھے؟ طاقت دنیا میں کیسے کام کرتی ہے بھائی، کہ آپ فلسطین میں خدا را آپ اسرائیل کو سمجھائیں کہ جنگ بندی کر لے، جو کہتے ہو کرنے کو، آپ کو امیر المومنین بنا دیتے ہیں وہاں پر، آپ آ جائیں ان سے جان چھڑائیں. تو دنیا میں طاقت ایسے کام کرتی ہے. جس وقت ہم بتاتے تھے اس وقت کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. تو میں آج ان سب سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں نکل رہے آپ حماس کی مذمت میں؟ مذمت کریں آپ حماس کی، جنہوں نے جہاد کا رستہ ختم کر. ابھی تو فتح اور نصرت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوجیں اترنی تھیں، یہ تو موقع تھا. وہ کیا کہتے تھے؟ قربانی دیں گے تو کچھ ہوگا نا. تو قربانی دینے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک اتنا کمزور ایمان ہے آپ لوگوں کا کہ 70,000 لوگوں کی قربانی دے دی، اور اب آپ ان کفار کے ساتھ جن کی آگ سے گھر کو روشن نہیں کرنا تھا، جن کی مشابہت اختیار نہیں کرنی تھی، جو حرم پر آ رہے تھے ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، اس امریکہ کو وہاں لا کر بٹھا رہے ہیں. تو اب میں پوچھوں آپ لوگوں سے کہ ان میں سے مسلمانوں کا خیرخواہ کون تھا اور مسلمانوں کا دشمن کون تھا؟ یہ باتیں 2 اور 2 4 کی طرح سب پر واضح ہو چکی. بہت بھرا بیٹھا تھا میں 2 سال سے، آج نکالا. لیکن مذمت نہیں کیا آپ نے. ہاں لیکن آپ ایک کام کریں، آپ مذمت تو کر کے دکھائیں سائل کے پہلے. نہیں میں تو نہیں کرے نا، آپ بھی تو الٹی سیدھی باتیں لکھتے تھے فیس بک پہ، آل یعقوب یہ وہ. نہیں پہلے آج سیکھے صاحب آپ مذمت کر رہے ہیں. میرے خیال سے اتنا غصے میں نے اس سے پہلے ان کو کبھی دیکھا نہیں. میں نے ان کی بڑے سلجھے ہوئے اور یعنی آپ دیکھیں غصے کی بات نہیں، اس میں درد دل کی بات ہے. یعنی 70,000 بچے بے گناہ، اور وہ لوگ کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ جنگ کیا ہوتی ہے، یعنی ان پر جنگ مسلط کر دی گئی. یار دیکھیں نا، وہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو مناظر ہم دیکھتے ہیں فلسطین میں، پہلے تو یہ تھا کہ ہم رو لیتے تھے، تنہائی میں رو لیا، بیوی بچوں سے چھپ کے رو لیا. اب تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس غم کو میں کیسے محسوس کروں. وہ ہمارے تمام تر ایموشنز ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، اور وہ کبھی کبھی اپنے آپ سے خوف آتا ہے کہ یار اتنا ظلم دیکھنے کے بعد ہم بالکل کیسے ساکت بیٹھے ہیں اور ہم رو کیوں نہیں رہے. پھر سمجھ یہ آتا ہے کہ بھائی رونا دھونا جو کرنا تھا کر لیا، اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے بعد کیا کریں. وہ جن کو سمجھ میں آتا تھا وہ روئے ہیں، اور صحیح جگہ پہ جا کے روئے ہیں. وہ ٹرمپ کے سامنے جا کے روئے ہیں، اور وہاں جا کر انہوں نے کہا ہے کہ خدا را مسئلہ حل کرے، اور مسئلہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے. جو آپ جس چیز پر آمادہ نہیں تھے، میں تو اس پر حیران ہوں کہ امت مسلمہ اس خطے پر وہ کہتی تھی کہ اسرائیل کا خاتمہ ہونا چاہیے، آج اس غزہ کی پٹی پر بین الاقوامی برادری کی حکومت ماننے کو تیار ہو گئی. یہ مسلمانوں کی جو نفسیات ہے، اس میں آپ ایک راہ چلتے بچے سے پوچھیں کہ کیا حاصل ہوا، وہ آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح بتا دے گا یہ حاصل ہوا. جذباتی تقریریں، جذباتی نعرے، اور اس کے بعد صرف اور صرف
ملال اور ملال کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ تقریر جو ہے ملالہ سے ملال کی طرف آ گئے. تو یہ 2 سال تک تقریر اگر میں کرتا، یہ جو آپ حضرات سب کرتے رہے، تو 2 سال تو بڑی پذیرائی ہوتی. نہیں آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ 2 سال آپ 2 جملے بول دیں، مجھے بتائیں، ہم اس کو کلپ لگائیں گے. مجھے مسئلہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ گرے ایریا ڈھونڈ رہے ہیں. ہی سیز کہ گرے ایریا ہے، بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. چلے گرے مان لیتے نا. 2 سال تک میں آنکھوں کا تارا ہوتا تو آج کہاں منہ چھپاتا؟ آپ یہ بتائیں نا مجھے. میں تو 2 سال وہی تقریر کرتا جو شارع فیصل پہ پورا ٹریفک جام کر کے آپ کے سارے حکمران کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے. آج کہاں ہے وہ؟ سوال یہ ہے. نہیں اس میں 2 جملے آپ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ ہم الگ سے کلپ چلائیں گے کاٹ کے اس کو. کس کے بارے میں؟ اسرائیل کے بارے میں. کیا کہنا ہے اسرائیل کے؟ اسرائیل پاور سیم ہے کیا؟ آپ ایکویٹ سیم کر رہے ہیں. آپ اسرائیل اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں سیم ہیں. اٹس ناٹ دا سیم. مطلب آپ دیکھیں گے تو آبویسلی ایک کی جو پاور ڈائنامکس ہے وہ اتنی اوپر ہے اور دوسرے کی اتنی نیچے ہے. تو جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ ایک obviously has an upper end اور دوسرا جو ہے وہ ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے. یہ جو بات کرتے ہیں اپر ہینڈ لوور ہینڈ طاقت، بھائی طاقت انسانوں نے پیدا کی ہے. جب انسان طاقت پیدا کر لیتے ہیں تو ان کا ہینڈ اوپر ہو جاتا ہے. تو اب میں کیا کہوں کہ طاقت نہیں، یعنی جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ کمزور ہے نا. اس کو تو میں بتاؤں گا کہ تم کمزور ہو، اپنے آپ کو پہچانو. ایتھنس کے معبد خانے پہ لکھا ہوا تھا کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان. تو میں ان کو یہ کہوں کہ تم بڑے کمزور ہو اور اب تمہیں اٹھ کے جا کر لڑ دینا چاہیے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، تو یہ تو ہلاکت کا فیصلہ ہے. میں اس کو بتا رہا ہوں بھائی تم کمزور ہو، اور اس کو بتا رہا ہوں کہ تم طاقتور ہو. تو وہ طاقتور جو ہے وہ میرے کہنے سے طاقتور بنا ہے. وہ طاقتور نہیں، وہ غاصب ہے، وہ ظالم ہے. ہوں گے تو پھر آپ ایک مقدمہ لے کے چل رہے ہیں نا، غاصب ہیں، ظالم ہیں. یہ 4-5 الفاظ ہم اپنی لغت میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. غاصب ہیں، ظالم ہیں، تو کوئی اصول ہوگا، کوئی قاعدہ ہوگا. اس قاعدے پہ اپنے نقطہ نظر کو بیان کریں، پیش کریں. کس نے منع کیا؟ سیاسی سطح پر پیش کریں. بھائی برطانیہ عظمیٰ نے اس خطے میں یہ ہمارے ساتھ سازش کی ہے. یعنی وہ خطہ جس کے بارے میں وہ خود انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہاں لوگوں کو امپاور کریں گے، اس کے بعد برابری کی سطح پہ تقسیم ہوگی، نہیں کی انہوں نے. کریں آپ تقریر. تو تقریر کرنے سے اگر دنیا کا ضمیر جاگ جاتا ہے تو ابھی تک جاگ جانا چاہیے نا. نہیں جاگا 70 سال میں. اس لیے نہیں جاگا کہ دنیا میں تقریروں سے فیصلے نہیں ہوتے، طاقت سے فیصلے ہوتے. آپ کے پاس کل طاقت آ جائے، آپ اس خطے میں جائیے اور جا کے فیصلہ کر دیں. اسرائیل کو برباد کر دیں، میری طرف سے اٹھا کے اسرائیل کا خاتمہ کر دیں. مجھے کیا اعتراض ہے بھائی؟ طاقت ہے آپ کے پاس، نہیں ہے تو اب میری مذمت، میری نوحہ گری، میری اسرائیل کو گالی دینا، اس سے کس چیز کا فرق پڑے گا سوائے اس بات کے کہ لوگ گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھولنا شروع کر دیں. میرا بس چلے تو بھائی مسلمانوں کو وہ طاقت ملنی چاہیے جس میں عالمی سطح پہ ان کو 3 سلطنتیں حاصل تھیں. تو میں بیٹھ کے مذمت کروں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ توڑی تھی، جنہوں نے مغلیہ سلطنت کو توڑا تھا. ٹیپو سلطان کی حکومت یہاں سے چلی گئی تھی. میں روز انگریزوں کی مذمت کروں. بھائی تاریخ کا دھارا آگے نکل جاتا ہے، تاریخ کا دھارا پیچھے مڑ کے کبھی نہیں دیکھتا. آپ نے کبھی سنی ہے کسی سے گفتگو پاکستان میں بیٹھ کے یار میں آج مذمت کر رہا ہوں ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر کیوں آئی تھی؟ کی مذمت آپ نے آج تک؟ آپ کو تو ویزا ملتا ہے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملک میں جا کے تعلیم حاصل کرتے، تو اس کی تو مذمت کوئی نہیں کرتا. تو تھوڑا وقت گزر جاتا ہے نا. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس خطے میں، بھائی وہ جن کی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی انہوں نے ہمارا ملک بھی آزاد کر کے دیا، پوری دنیا کے ملک آزاد کیے، لکیریں کھینچی، اس میں ایک جگہ زیادتی کی. زیادتی کے بعد ہمارے سامنے یہ رستہ تھا کہ ہم جو کچھ حاصل ہے اس پر شکر گزاری کے ساتھ آمادہ ہو کر اپنی تعمیر کریں. امن ہماری ضرورت تھی، ہم نے اسے خریدنا تھا، جس کو اب ہم 70,000 جانیں دے کر 5 پڑوسی اسلامی ممالک جن کو کچھ نیم مختاری حاصل تھی، لبنان دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، اور ان ملکوں کے اندر جہاں پر مسلمان کم سے کم اس خوف سے آزاد ہو کے بیٹھے تھے، قطر دیکھ لیں کہ یار یہاں کم سے کم باہر نکلیں گے میزائل تو نہیں گریں گے. اس شخص کو ہم نے آمادہ کر دیا کہ آؤ اور آ کر ہمیں یہاں پر بھی مارو. تو بدماش دنیا میں جب ہوتے، میں یہ مثال پرسوں آپ کسی سے بات ہو رہی تھی پیش کر رہا تھا، بھئی چونٹی جب مجھے کاٹتی ہے نا تو میں اس کو مسل کے پھینک دیتا ہوں. کتا جب مجھے کاٹتا ہے تو میں مسل کے نہیں پھینکتا، میں اپنا دامن بچا کے خود بھاگتا ہوں. تو جہاں میری طاقت قدرت ہوتی ہے، چلیں تمثیلی انداز میں مذمت وہاں پر میں اظہار کرتا ہوں. مجھے جو فیل ہو رہی ہے نا، مجھے یہ فیل ہو رہی ہے کہ اٹس این ایگو وار. تو ان کو اتنی دفعہ بولا گیا کہ مذمت کریں، کہہ رہے ہیں میں نہیں کروں گا. تو آپ کی لائف جو ہے نا اس وقت انالائز کرنا شروع کر دیا. مجھے ایسا فیل، مجھے مطلب آپ کی بات سے یہ فیل آ رہی ہے کہ یہ آپ نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، کیونکہ اتنے لوگوں نے بولا ہے
کہ میں کر سکتا ہوں, اور بہت آسان چیز ہے کرنا, میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. نفسیاتی تحلیل شروع ہو گئی ہے. میں اس طرح کی ایموشنل ٹراماس کا حصہ نہیں بنتا. میں جس زمانے میں مذہبی ذہن رکھتا تھا, آپ ضرب مومن اخبار نکال کے دیکھ لیں, میں نے 4-5 سال اس میں کالم لکھے ہیں. میں اس میں کراچی کی ٹارگٹ کلنگ کو بھی اسرائیل سے جوڑتا تھا, مذمت تو دور کی بات ہے. جب مجھے دنیا کو سمجھنے کا موقع ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صرف سیاسی نعرے ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی مذمت کر کے میں تو اس کی اتنی مذمت کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں خدا کے عتاب والی قوم ہے بھائی, قیامت تک عذاب ملے گا اس کو, اس سے بڑی کوئی مذمت ہے اس قوم کی؟ یعنی وہ اللہ کی مجرم قوم ہے. اللہ نے کہا ہے الی یوم القیامہ ان کے اوپر عتاب برسے گا. یہ تو مہلت ملی ہوئی ہے ان کو ابھی, اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے برسے گا. ایک امتحان ان کا ہے, ایک امتحان ہمارا ہے. اس امتحان میں کس چیز کی مذمت کروں؟ مجھے آپ ذرا بتائیے نا. میں اس چیز کی مذمت کروں کہ اسرائیل نے وہاں پر بے گناہ بچوں کو مارا ہے, تو یہ نقطہ ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کون شخص ہوگا روئے زمین پر جو کسی بھی تنازع میں, کوئی بھی تنازع ہو, اس میں کسی کی بھی غلطی ہو, بے گناہوں کے خون بہنے پر مطمئن ہو کے بیٹھ جائے. اس پر مذمت کیا, ہم نے نوحے پڑھے ہیں, یعنی 20 دفعہ گفتگویں کی ہیں, بتایا ہے کہ ان پر خدا کی پھٹکار ہے, اور وہ پھٹکار اب نظر آ رہی ہے. یعنی اللہ کی بھی تو دنیا چلتی ہے نا, اس پھٹکار کو, اور وہ اس قوم کی پھٹکار ہے. اس کو 20 دفعہ بتایا ہے ہم نے کہ اس کے نتیجے میں یہ بھی بھگتیں گے. لیکن اس پر آپ اپنے لوگوں کو مطمئن نہ کریں کہ چونکہ انہوں نے بچے مار دیے تو اب تم اٹھا کر اگلا اقدام یہ کرو. او بھائی, بچے اگر مار رہے تھے وہ تو ہم نے بچانے تھے اپنے بچے مرنے سے. ہم نے کیا کیا؟ ہم ان کے 1200 یرغمالی اٹھا کر لے آئے. آج ان کے ان 20 یرغمالیوں کو دے کر ایک تباہ شدہ ملبہ جس پر پہلے آپ کی حکمرانی تھی, اس کو ٹرمپ کے سپرد کر کے فتح مبین کے اعلان کر رہے ہیں. یہ اس کی مذمت اس کی کریں آپ. اس پر کہیے کہ یہ مسلمانوں کو جس جگہ پر مذہبی قیادت نے پہنچا دیا, یہ قابل مذمت. اصل چیز یہ ہے. باقی اسرائیل تو آج چاہے اس کے پاس ایٹم بم میں پوری دنیا کو مار دیں, میرے پاس تو مذمت کرنے کا وقت بھی نہیں بچے گا. تھوڑا سا کلپ ہمیں مل گیا ہے, اس میں ایک مسئلہ ہے نا, ماشاءاللہ آپ نے مذمت نے بہت زبردست لیکن آپ کو جب موقع ملا تو آپ نے طالبان پہ اتنی شدید مذمت اور بھی بالکل عالمی دنیا کو سنا. طالبان میرے لوگ ہیں. نہیں تو یہ وہ کمزور ہے نا بیچارہ. طالبان میرے لوگ ہیں. اگر اسرائیل میرا ہوتا اور وہ اس کو مذہبی نیریٹو قومی پاکستان کے اندر, طالبان آپ کو کیسے مسلمان ہیں تو یہودی بھی آسمانی شریعت نہیں, یہودی بھی شرع لکم من الدین ما وصی بہ کے تحت, وہ بھی ابراہیمی دین کا وہ ایک بڑا سب سے مضبوط حصہ ہے, تو وہ بھی ہمارا ہونا چاہیے. مسلمان ملت کا حصہ نہیں ہے وہ, عند اللہ ان کا جو بھی معاملہ ہو. میری قوم دنیا کے اندر وہ ملت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد بنتی ہے. ہم ایک مشن پر مامور ہیں, بنی اسماعیل کے تابع ہیں. اس لحاظ سے دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان, اسرائیل سے یا فلسطین کے قضیے سے ہمیں کیا ہے, ذرا یہ بھی تو دیکھیں ہمیں کیا ہے ان سے, بھائی اتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے درد ہوتا ہے. تو طالبان اگر دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی بھی مسلمان کرتا ہے تو دکھ مجھے ہوگا نا بھائی, ان کو مرنے سے بچانا ہے. مثلا آپ کا کیا خیال ہے, اس وقت آپ لوگ بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو آپ کے پڑوس کے اندر ایک ٹائم بوم رکھا ہوا ہے, جس نظریے کو وہ مانتا ہے, یہ اس نظریے نے آپ کی ملت کے اندر 70,000 لوگوں کی جانیں لی ہیں اس پاکستان کے اندر. یاد ہے 2004 سے لے کر 2014-15 کا پاکستان یاد ہے, دھماکے نکلتے تھے کراچی کی امام بارگاہوں میں, کیا ہوتے تھے, وہ تو بیڈ طالبان تھے نا, یہ تو گڈ والے. ہاں, وہ جن کی حکومت, ہاں جن لوگوں نے بیڈ اور گڈ کی تقسیم کی تھی نا, آج ان کی جب کمر پہ لگ رہی ہیں چپت تو ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہوتے ہیں گڈ اور بیڈ. وہ گڈ اور بیڈ نے یہاں سے بھیجے تھے وہاں کو گڈ کو جتانے کے لیے. اور اب دنیا کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نظریاتی لوگ جو ہیں ان کو, میں نے وہاں اقوام متحدہ میں کہا, میں نے کہا ان کو آپ B2 بمبروں سے اور ان کو آپ ان سے شکست دینے کے لیے آپ سمجھتے ہیں نظریہ ہی ہے, نظریہ بچے دیتا ہے. تو طالبان پر میں اس لیے گفتگو کرتا ہوں کہ طالبان میرا مسئلہ, میری ملت کا مسئلہ ہے, سب سے پہلے میری قوم میرے علاقے کا مسئلہ ہے, اس کے بعد میرے مذہب کا مسئلہ ہے. اس سے تو یہ لگ رہا ہے نا آپ تعویل کر رہے ہیں نا, یعنی ایک جگہ آپ مذمت نہ کرنے کے لیے آپ نے یہ کہا کہ وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, اور ایک جگہ مذمت کرنے کے لیے آپ نے کہا وہ ہمارے. تو یہ کس بنیاد پہ آپ اصول بنا رہے ہیں؟ بھائی جہاں پر ظلم ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے, جہاں زیادتی ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے. آپ نے یہ فرمانا کہ میرے مذمت سے کیا ہوگا, تو بھائی طالبان پہ بھی آپ کی مذمت سے کیا, آپ یہ سوچ لیتے ہیں. آپ اسرائیل کے ظالمانہ اقدامات, لوگوں کو بھوکا رکھنا,
بے گناہوں کی جان لینا، اس پر مذمت کروانا چاہتے ہیں. اس پر تمہیں 50,000 دفعہ مذمت کیا، مذمت کی نوعیں، مطلب مذمت چھوٹا لفظ ہے، اس پر تو شکستہ حالی سے دل خون کے آنسو رونے کو تیار ہے. مذمت میں تو آپ کہیں گے گالی دے دو اسرائیل کو، تو بھائی مرگ بر اسرائیل، خوش ہو گئے تم لوگ، ختم ہو گئی بات. تو یہ اس کے بعد اصل سوال یہ نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ آپ مذمت کے بعد آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے خطے کے بارے میں، یہ سوال ہے. ٹھیک ہے، now that we نہیں have اب تو reached بھرپور نا، مذمت ہوگا نا. اصل سوال یہ ہے بھائی، اصل یعنی آپ یہ کہتے ہیں مذمت کرو، اس کو اس جگہ پر آباد ہونے کا حق نہیں تھا، مذمت کرو یہ حکومت ہمیں ملنی چاہیے، مذمت کرو فلسطینیوں کو مسلح جدوجہد کا حق تھا، مذمت کرو القدس حق و باطل کا فیصلہ کرے گی، مذمت کرو تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. نہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں. حق غیر جانبدار ہوتا ہے. وہ ہمارے لوگ اگر کوئی زیادتی کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں کہیں گے. آپ چلیے، لوگوں نے ہمیں کہا جی اقوام متحدہ نے ان کو اجازت دی ہے اس مسلح کارروائی کی، انٹرنیشنل قوانین پڑھ کے سنائے، وہ انٹرنیشنل قوانین جو طاقتوروں نے بیٹھ کے بنائے ہیں. یعنی انٹرنیشنل قانون، جس چیز کو قانون کیا ہوتا ہے دنیا میں، وہ جو طاقتور کہتا ہے وہ قانون بنتا ہے بھائی. اقوام متحدہ امریکہ نے بنائی، اس کے اندر اپنے ویٹو کے اختیارات خود رکھے، اس کے بعد اپنی فوج انہوں نے بنانی تھی، وہ نہیں بن سکی، نیٹو کی فوج بنا لی. تو وہ فیصلہ کرتے ہیں، انٹرنیشنل لا انہوں نے بنایا، اس لا کے تحت بھی آپ آ کر کہتے ہیں نہیں ہماری مسلح جدوجہد کو تم دو ایکسٹینشن. تو بھائی ہم کیسے دیں جب ہمارا ضمیر، ہمارا قانون، اس کے نتائج، آپ کی طاقت کا توازن سب کچھ بتا رہا ہے کہ ہلاکت ہے. تو میں جو مسلح جدوجہد کی پالیسی اپنائی گئی اس کو ہلاکت خیز سمجھتا ہوں. اور اس کے نتیجے میں آپ بات کریں، میں بات نہیں کر رہا، اس کے نتیجے میں جو بے گناہوں کی جانیں گئی اس پر دل خون کے آنسو روتا ہے. لیکن حقیقت وہی ہے کہ جس پالیسی کی وجہ سے گئی اصل مذمت ان کی ہونی چاہیے. نہیں بالکل شکریہ، آپ بات کیجیے گا. بت کہ ایک بات مکمل ہو چکی ہے، میرے خیال سے مذمت والی بات اور نہ کرے گا یہاں پر، کیونکہ وہ مذمت ہو گئی. اب آگے چلتے فکر کے حوالے سے، ان کی سیاسی فکر کیا ہے اس پر آپ سوال کریں نا، کہ ٹھیک ہے اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، ایک چیپٹر کلوز ہو چکا ہے مذمت والا. اب آگے پہ ایک سوال ہے نا، آپ نے بار بار آل یعقوب پر یہ کہا کہ خدا کی پھٹکار، خدا کی لعنت. اب وہ جو آیت آپ لوگ پیش کرتے ہیں نا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ الا بحبل من اللہ وبحبل من الناس، وہ جو سورہ، ایک اور جگہ بھی وہ جو سورہ بنی اسرائیل. مجھے آج تک اصلاحی صاحب کی تفسیر بھی پڑھ کے اور غامدی صاحب کی تفسیر پڑھ کے مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ان پہ کس قسم کے عذاب. آج یہ بھی تھوڑی سی واضح کر دیں نا کہ وہ کیا عذاب ہے جو ان کو خدا نے قیامت تک کے لیے دیے. جی، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بات لکھی گئی ہے کہ سیدنا مسیح کے ماننے والوں کے ذریعے سے سیدنا مسیح کے انکار کرنے والوں پر تا قیامت عذاب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کی جو دنیا میں اسکیم تھی، وہ پیغمبروں کے بھیجنے کے بعد امام کے انتخاب تک، امام الرسول سیدنا ابراہیم کے انتخاب تک، دو قوموں کے استفاء کے بعد نبوت کا خاتمہ. بنی اسرائیل تھی، بنی اسماعیل. بنی اسرائیل کو اس کے منصب سے معزول کیا گیا. اس معزولی پر جو ان کی 3000 سالہ تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تا قیامت اپنی ایک نشانی قائم رکھنے کے لیے ان پر ایک قومی حیثیت میں عذاب کی نوید قرآن مجید میں سنائی ہے. کتنا لمبا جملہ بولا میں نے بغیر پاز کے. 2.5 احمد جاوید صاحب کی کرسی پہ بیٹھنے کا اثر ہو گیا. 2.5 کلومیٹر لمبا جملہ. نہیں لیکن وہ آپ یہ ثابت کریں نا کہ کیا وہ آج تو ایسا لگ رہا ہے ان کا مونولوگ ہی چل رہا ہے، ہم تو سن رہے ہیں. نہیں وہ بات کرنے دے رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی کارڈ لگا کے اکیلے بول کے چلے گا. صحیح. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ ایک عذاب کا تازیانہ ہے جو ان پر برسایا جائے گا. کیڑا تازیانہ؟ وہ سمجھ وہ جو تازیانہ ہے وہ اس قوم پر سیاسی سطح پر دنیا میں ان کو مغلوب رکھنے کا عذاب ہے جو ان پر برستا رہا. سیدنا مسیح کی آمد کے ساتھ ایک دوسرا معاملہ ہوا. وہ معاملہ یہ تھا کہ جس وقت جی تو سیدنا مسیح کی آمد کے ساتھ اس قوم کے ساتھ ایک دوسرا معاملہ ہوا کہ جس وقت کسی قوم میں اللہ رسول بھیجتے ہیں تو اس کی جو امیڈیٹ آڈینس ہوتی ہے اس پر بھی عذاب آتا ہے. تو دو پہلوؤں سے آل یعقوب پر عذاب کا تازیانہ برسایا گیا. ایک سیدنا مسیح کا انکار اور دوسرا قوم کی حیثیت سے اس منصب کو فراموش کرنا جو شہادت کا منصب تھا. سیدنا مسیح کی حیثیت میں جو عذاب آیا وہ تیتس رومی کے اس طاقت کی صورت میں آیا جس کی پیشن گوئی بائبل میں سیدنا مسیح خود کر کے گئے ہیں کہ یہ بچہ جوان نہیں ہوگا کہ ابن مریم لوٹے گا، اور وہ عذاب وہاں پر آیا. جو دوسرا عذاب ہے وہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ عذاب کا تازیانہ برستا رہے گا.
وہ کیسے برسا اس کا جب آپ استقصاء کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قومی سطح پر جب یہ کہا نا کہ ان کے ماننے والوں کو ان کے نہ ماننے والوں پر غلبہ دیا جائے گا، تو غلبہ کیسے دیا جاتا ہے؟ غلبہ ہمیشہ سیاسی سطح پر کسی کو برتری دے دی جاتی ہے، دوسرا سیاسی سطح پر اس کا مغلوب ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تا قیامت ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہلاکت نہیں ہوگی، ورنہ تو عذاب تا قیامت چل نہیں سکتا نا، ورنہ تو ایک قوم کا آپ خاتمہ کر دیں. تو غلبہ دیا جائے گا اور تا قیامت بقا میں رہیں گے. یہ اس کا مطلب یہ کسی کے باج گزار بنیں گے. کوئی ہے جو ان کے معاملات دیکھے گا، وہ کون ہے؟ وہ قرآن مجید میں بتایا مسیح کے ماننے والے ہیں. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. اس دعوے کو خارج میں جا کر دیکھیں، بالکل مطابقت احوال 100%. یعنی آپ تھم پرنٹ سے کر کے اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ دنیا میں ان کے ساتھ سیدنا مسیح کے جانے کے بعد معاملات کیا ہوئے. مسیحی اقوام ہے، اور آج بھی آپ یہ دیکھیے، آج کے دن بھی وہی مسیحی ٹرمپ ہے جو بیٹھ کر یہود کی تقدیر کا فیصلہ کر رہا ہے. آپ کی تقدیر کا بھی وہی فیصلہ کر رہے ہیں. ہمارے آل اسماعیل کے بھی، بنی اسماعیل پر بھی عذاب آتا ہے. ہم نے بنی اسماعیل پر بھی عذاب کی ایک نوعیت ہے، وہ الگ بحث ہے. وہ آپ کا سوال اس وقت نہیں ہے، پہلے تو اس کو حل کر لینا. وہ کیڑا عذاب کو حل کر لیں. جو کیڑا عذاب یہ عذاب ہے کہ جس میں آج بھی لوگ بار تقریر کرتے تھے کچھ عرصہ پہلے، جی اسرائیل تو اتنا مضبوط ہے، یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب. کون سا عذاب یہ وہ آپ کو لگ پتہ گیا؟ یعنی اس اسرائیل نے 4 دن کی جنگ میں امریکہ کے بغیر ایران نے جو پٹائی کی اس کی اٹھا کر، اس میں امریکہ کی پشت پناہی کے باوجود وہ کچھ کر سکتا تھا. آج بھی نیتن یاہو وہاں بھاگتا ہے. تو وہی مسیحی اقوام ہیں، اور یہ بھی وقفہ ملا ہے. یعنی ابھی انہی مسیحی اقوام نے ان کو ہولوکاسٹ میں پٹائی کر کر کے اس جگہ پر آ کر آباد کیا. ان کی ایما پر وہ وہاں پر بیٹھے، ان کا بغل بچہ ہے. جب تک وہ چاہیں گے تب تک رہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ریورس کرتا ہے. تو ان پر عذاب کا کوڑ. مسلمانوں کے لیے تو سب سے بڑی جو نوید تھی کہ یہود کے معاملے میں تم نے متفکر نہیں ہونا، ان کے ساتھ میرا معاملہ ہے براہ راست، یہ میں کرتا رہوں گا، یہ میں نے ابھی پیچھے کیا ہے، کچھ عرصہ پہلے کیا ہے، تو یہ میرے مجرم ہیں، ان کے ساتھ میں جانوں، میرا کام جانے. تو ہمارے لیے تو اتنی بڑی نوید قرآن مجید میں موجود تھی. تو وہ کیڑا عذاب یہ عذاب ہے. آئی کچھ سمجھ میں؟ یہ تو بات اور طرف نکل گئی شہید صاحب. بات دوسری طرف نکل گئی، گل بچور. تو آپ لوگ ہمارے نیریٹو کو سمجھیں. اس کے نتیجے میں بدر کی طرح غیبی طاقت نہیں اترے گی، البتہ دوسرے طریقے سے آپ نے آخری جملہ ابھی آپ نے یہی کہا کہ نوید جو خدا، یہی میں نے کہا کہ وہ اصل میں قوانین کا غلط اطلاق کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں جہاد کر کے جو پیغمبر کے ساتھ وعدہ تھا نصرت کا، وہ آپ کے ساتھ پورا ہوگا، وہ نہیں ہوگا پورا، نہیں ہوا پورا. البتہ ہم آپ کو ایک اور نیریٹو دے رہے ہیں کہ اللہ کی اور بھی نصرت کے وعدے ہیں، کچھ اس طرف بھی پر اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. صبر کریں. اس کے بعد دنیا کا کارخانہ بالخصوص اس قوم کے حوالے سے وہ تو اللہ نے لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں قیامت تک. اور یہ یاد رکھیں، پٹائی جو ہے نا وہ اس وقت پٹائی لگتی ہے کہ جس وقت کسی کو عروج حاصل ہو، ورنہ تو وہ ہمیشہ پست رہیں گے. تو پٹائی کیا ہوگی؟ تو وہ اوپر جاتے ہیں پھر اللہ ان کو نیچے گراتا ہے، وہ پھر اوپر جاتے ہیں پھر اللہ ان کو نیچے گراتا ہے. تو وہ قانون تھا. اگر ہم قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھتے تو جو کام رسول کی جگہ پر بیٹھ کے ہم نے کرنے شروع کر دی، اتمام حجت کے بعد عذاب اور اس کے بعد خدا کی مدد کا انتظار، اگر ہم رسول کی آڈینس بن جاتے تو اللہ کا ویسے ہی عذاب کا وعدہ ہے اور اللہ کی مدد کا بھی وعدہ ہے. چلے آئے گی. ہم اس کو ابھی یہاں چھوڑ دیتے. ورنہ اس میں ایک مسئلہ اور بھی تھا نا کہ جو ہمارے آپ سے پہلے کے مفسرین، مسئلہ اگر نہ ہو شگری صاحب تو آپ کو اگلا پوڈ کاسٹ کرنے کا موقع کیسے ملے گا؟ مسئلہ نہ بھی ہو تو آپ پیدا کر لیں گے. 70 سال پہلے کی جو تفسیر ہے اس میں ہم دیکھتے تو بالکل اس کی اور عجیب و غریب. اب اسرائیل طاقت میں ہے تو اب وہ عجیب، تو خیر وہ اللہ میاں بھی کس طرح سے عذاب دیتا ہے. 70 سال پہلے جو قرآن میں لکھا ہوا تھا اس کا ترجمہ یہی تھا، ترجمہ یہی تھا، لیکن اس کی فہم میں مسئلہ نہیں. فہم میں اس کا مطلب یہ نا، اس کا مطلب اس وقت تو یہ تھا نا یہودی لٹے پھٹے بیچارے دنیا میں، ان کو ہٹلر نے بھی ان کو مارا، مسلمانوں نے بھی، سب نے. مسلمان تو اس بات پہ خوش تھے نا کہ بھائی ان کو تو اللہ نے پیدا ہی پٹائی ہونے کے لیے. لیکن جب ریاست قائم ہوئی تو سارے مسلمان پریشان ہو گئے. یار اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ان پہ مسلط رہنا. اللہ نے یہ وعدہ تو نہیں کیا، اللہ نے تو کہا قیامت تک ہوگی، اس کا مطلب زندگی ملے گی، ورنہ تو خاتمہ ہو جائے نا. لیکن اس میں یہ تھا نا کہ یہ ذلت اور مسکنت. اور اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے تمام مسلمان ممالک سے زیادہ وہ امیر بھی ہے، اس میں کوئی ذلت نہیں ہے، نہ اس کے اندر مسکنت ہے. جو ذلت وہاں پر ہے، یہ جس کو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، یعنی ذلت اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ملک جو پچھلے 2 سال سے حالت جنگ میں ہے، اس کی ذلت کا عالم آپ دیکھیں کہ وہ عالمی برادری
کے قدموں میں جا کر بیٹھا ہوا ہے اس وقت. مطلب اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی مدد آئی ہے. حماس کی جنگ کی برکت اور ایران جو کہ حسین کے علمبردار کربلا کے علمبردار ملک نے الحمدللہ اس کے ایسے پٹائی کی. اللہ کا اعلیٰ اور جاریہ ٹرمپ کو بنا لیا تو پھر تو مدد آئی. ابھی آپ بتا رہا ہوں آپ کچھ دیر پہلے یہ فرما رہے تھے نا کہ یہ جذبات ہے, اتنے لوگ مروات دیے فلانا ڈمکانا, کچھ نہیں ملا. ابھی آپ فرما رہے کہ دیکھو اتنا مضبوط ملک اسرائیل, اتنی ایٹمی طاقت, وہ جا کر امریکہ کے صدر ٹرمپ کے پیروں میں بیٹھ گیا. کس بنیاد پہ؟ کہ ان کی پٹائیاں ہوئی دونوں طرف سے. تو اس کا تھا جہاد کی برکات تو آ گئے یہاں پر. آپ اگر اس سے خوش ہونا چاہتے ہیں تو اس برکات میں کچھ ملنا بھی چاہیے نا ہمیں. مل رہا ہے نا, کیا مل رہا ہے؟ معافی مانگی نا قطر سے ٹیلی فون پکڑ کے. ان برکات میں اسرائیل کو تو مل رہا ہے سب کچھ. 70,000 بھی مان دیے, وہ جگہ بھی اس کی ہے. ہمیں کیا مل رہا ہے؟ برکات تو تب ہوں کہ میں خوش ہوں کہ وہ امریکہ کے باج گزار بن کے گیا ہے, تو اس کے بعد امریکہ نے کہا یہاں پر مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو جائے گی اور یہ سارا علاقہ جو اسرائیل نے لیا تھا 67 میں وہ سب واپس ہو جائے گا. مدد پھر اس کی. یعنی یہ کون کڑی برکت ہے بقول آپ کی زبان میں کہ جس میں جو کچھ مل رہا ہے وہ مل بھی اسی کو رہا ہے. یعنی مار بھی وہ رہا ہے, مدد بھی وہ لے رہا ہے, مل بھی اس کو رہا ہے. تو یہ دنیا کے اندر تو آپ پھر کیوں یہ فرما رہے تھے کہ اتنا بڑا ملک طاقتور فلاں اور جا کے صدر ٹرمپ کی پاؤں میں کیوں بیٹھا؟ دو مختلف چیزیں, کس مسئلے کے حل کے لیے؟ دو مختلف چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اس میں تو اسرائیل ہم سے آگے ہے. ٹھیک ہے, کیوں آگے ہے؟ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں. اس لیے کہ اس وقت عالمی طاقتوں نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے. یہ اگلی بات. اس سے اگلی بات یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ تو اتنا بڑا, تمہارا خدا تو کہتا ہے قرآن مجید میں وہ تو اتنا بڑا ہو نہیں سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے دیا ہوا جب تک وہ چاہیں گے. اس آرگومنٹ کو اگر آپ ایک تسلسل میں دیکھیں گے تو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. ٹائم لگے گا لیکن دیکھیں. نہیں بس بہت اچھا. آرڈر تو سمجھے نا, آپ آرڈر کے بغیر کر رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کبھی آپ اسرائیل کو اٹھا لیتے ہیں, کبھی حماس کو اٹھا لیتے ہیں, کبھی ٹرمپ کو اٹھا لیتے ہیں. سیگری صاحب کا چینل کہاں کس فریکوینسی پہ سیٹ ہوتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی. وہ رینڈملی الگ الگ چینلز میں نہیں, یہاں پر تو خیر میرے دیکھیے اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو. سیگری صاحب نے ایسا کر دیا کہ آپ ہمیں اچھے لگ رہے ہیں. یہ دیکھیں یار یہ آدمی اچھا ہے. میں نے شروع میں پوچھا تھا کہ شگری صاحب کس کے ساتھ ہوں گے, تو میں نے کہا انہوں نے بولا ہمیں نہیں پتا کس کے ساتھ. شگری صاحب کو نہیں پتا ہوتا. ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں. دنیا کے اندر جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا, وہ ہر ایک کے ساتھ اس کے اپنے زاویے سے ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی اس پورے قضیے میں جو 2 سال میں ہوا, اسرائیل کو انشاءاللہ جو اس کی سزا ملے گی وہ آپ بھی دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں گا. جو انہوں نے بات کی تھی نا عالمی ضمیر اور یہ سب, یعنی دنیا یہ ماننے کو اب تیار ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جو تقسیم 67 میں ہوئی انہوں نے نہیں مانی, اس کے بعد تمہیں حق تھا, انہوں نے تمہارے یرغمالی اٹھا لیے, سب کچھ ہو گیا. یار اس کے جواب میں 70,000 بندے مار دیے تم نے اور پورے علاقے کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. تو اس سے ان کے خلاف جو کچھ دنیا میں ہونا, یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے, وہ ہو رہا ہے اپنی سطح پر, وہ ان کا عذاب ہے, تکوینی امور ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے انکار پر, سولی چڑھانے پر اللہ کیا کہتا ہے, میرے شدید طاقتور بندے میں نے ان پہ مسلط کر دی. اولی باسن شدید, وہ اولی باسن خدا کو مانتے نہیں تھے, تیتوس رومی تھے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تھے, میں نے تم پہ مسلط کر دیے. تو وہ تیتوس رومی کا اپنا امتحان تھا کہ وہ ناحق جنگ کرتا ہے تو اللہ اس کو پکڑے گا. اس جنگ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا, یہ تم پر اس لیے ہو رہی ہے کہ تم نے میرا انکار کیا تھا. تو اسرائیل ہمارے بچے کیوں مار رہا ہے, اس لیے کہ ہم نے اللہ کی نعمت پر شکر گزاری نہیں کی, اور جو وہ بچے مار رہا ہے اس کے ساتھ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اس کا امتحان ہے. تو ہر کوئی اس دنیا میں مارے زمین. لیکن ایسا بہتر یہ نہیں کہ جو زمین قصہ زمین برسر زمین رکھے. تو آپ اپنے ورلڈ ویو سے اللہ میں نکال دے تو مت لے کر آئیں, ہم تو مانتے ہیں. یہاں پر کہہ رہا ہوں نا, ایک طرف کہہ رہا اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے کر دیا. جب میں نے کہا بھائی نہ ضریبت علیہم الذلہ ہے نہ مسکن ہے, تو آپ نے اس وقت نہیں ہے نا, اس وقت نہیں, آج سے 50 سال پہلے یوم القیامہ کہا تھا. نہیں, یوم القیامہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر ذلت اور مسکنت آپ نے, اور میں آپ سے اگلی بات پوچھتا ہوں, وہ ذلت اور مسکنت جو آپ کو اس وقت ظاہر میں نہیں لگ رہی, اس کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت آپ کبھی دیکھیے گا, آپ اس کو پڑھیں, یہ جو دنیا کے اندر معاملات ہوتے ہیں نا, وہ ان کو امریکہ کی تائید اس وقت جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اسرائیل دنیا میں یہ وہ, کبھی اس کے بارے میں پڑھیں کہ اس کے لیے اس قوم نے محنت کیا کی. ٹھیک ہے, اس کا ہمیں انکار نہیں ہے, انکار نہیں. اگلی بات کر رہا ہوں, وہ محنت خاتمے کی طرف کیسے بڑھتی ہے. اور انشاءاللہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی صدر کو بٹھا کر
اس سے کہا جائے ٹیلی فون کر کے ذرا سوری بولو. انشاءاللہ یہ ہوتا ہے دنیا میں, طاقت کے باوجود ہوتا ہے, ایٹمی قوتوں کے ساتھ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ کرتے ہوئے 100 دفعہ لوگ سوچتے ہیں. ویسے تو اللہ کا دلیل تو نے ثابت کر دیا. نہیں ویسے تو اللہ یہ ابھی